بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت اور ان تعلقات کی حدود کیا ہیں، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات معاشرتی سطح پر ہوں، تجارتی سطح پر ہوں، سیاسی سطح پر ہوں، اسلام اس سے نہیں منع کرتا، بلکہ اجازت دیتا ہے کہ آپ خوشگوار ماحول میں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں اور تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن نکاح کے حوالے سے اسلام نے چند حدود اور قیود کو بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان مرد مشرکہ سے اور مسلمان عورت مشرک سے نکاح نہ کرے، یعنی مشرکین سے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ممانعت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان مرد سے یہ کہا کہ جہاں وہ ایک پاک دامن مومنہ سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، وہاں پہ وہ اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ نکاح حق مہر کے ذریعے سے ہوگا، یعنی حق مہر ادا کیا جائے گا، اور بدکاری کے لیے نہیں اور نہ ہی آشنائی کے لیے، بلکہ اسی طرح نکاح ہوگا کہ جس طرح ایک مسلمان عورت سے نکاح ایک مسلمان مرد کرتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 221 میں جو مشرکین کا ذکر کیا ہے، یہ سورۃ المائدہ میں اسی سے استثناء کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب بھی اس نقطہ نظر کے مطابق مشرکین میں شامل ہیں۔ جب کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب ان دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ مشرکین وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہی شرک تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ ایک بادشاہ، ایک سلطان کی طرح خیال کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے اور ان میں جزوی طور پر اپنے اختیارات کو تقسیم کر دیا ہے۔ جبکہ اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل اس طرح کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابن اللہ کہنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حقیقی بیٹا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے ان کے اس کفریہ نظریے کو اور اس شرکیہ نظریے کو رد کیا ہے، یعنی ان کی تعویل کے باوجود بھی ان کی اس دلالت اور گمراہی کی نشاندہی کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مشرکین کہہ کر بلایا، شرک کرنے والوں کو علیحدہ بلایا، اور اہل کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کو اہل کتاب ہی سے خطاب کیا ہے۔ اس لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان مرد کو اہل کتاب عورت سے نکاح کی اجازت دی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد سے نکاح کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، یہاں پر سکوت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اجازت بھی ہے تو اجازت ہمیشہ حالات اور ماحول کے مطابق ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ایک عمل کو، ایک فعل کو جائز قرار دیا جاتا ہے تو اس کا جواز ایسا نہیں ہوتا کہ ہر طرح کے حالات میں ہی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد بھی اگر اہل کتاب میں سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، پاک دامن عورت سے، تو وہ مسلم ریاست میں اور مسلم معاشرے میں ہی زندگی گزارے گا اور اس سے نکاح کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم معاشرے میں رہے اور وہاں پر ایک اہل کتاب میں سے کسی عورت سے وہ نکاح کرے۔ اسی طرح امام شافعی اور دیگر ائمہ اور فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مکروہ اس لیے قرار دیا کہ یہ ہے تو اجازت، لیکن اس اجازت کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ حالات بھی اس کے موافق اور اس کے مطابقت میں ہیں یا نہیں ہیں۔
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر الیوم کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب مسلمان فتح اور عروج پر تھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور اس کو نازل کیا، اور اس وقت جو حالات اس وقت موجود تھے ان حالات کی روشنی میں ہی الیوم کہہ کر مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر ایسے حالات نہ ہوں تو پھر بے شک اس کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد سے نکاح کرنے کے بارے میں یہاں پر کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ جب ایک مسلمان مرد کے لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے کسی عورت سے نکاح کرے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، تو بھلا ایک مسلمان عورت کو کس طرح اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ ایک غیر مسلم اہل کتاب میں سے کسی سے نکاح کر لے؟ لیکن چونکہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں اور اس کی ممانعت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اپنے دور حکومت میں جو اس حوالے سے فیصلہ ہے وہ عملی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جوڑے نے، یعنی غیر مسلم جوڑا، بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور جو مرد ہے وہ غیر مسلم ہی رہا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ نے اس نکاح کو باقی رکھا، یعنی علیحدگی نہیں کروائی۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ وہ عورت زندگی گزار رہی ہے ایک وقت آئے گا کچھ عرصے کے بعد ہی وہ مرد بھی اپنی عورت کے اسلام کی قبولیت کی وجہ سے اسلام قبول کر لے گا۔ دوسری حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ دونوں ایک مسلم معاشرے میں اور مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، اس وجہ سے مرد کا یہ امکان ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اور تیسری حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے آغوش میں اور پرورش میں رہیں گے، وہ بھی اسلام کو قبول کریں گے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم مرد سے ایک مسلمان عورت یا لڑکی شادی کرتی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں کہ عقیدہ اور دین ان کی فرسٹ پریورٹی بنے، ان کی پہلی ترجیح بنے، یعنی وہ اس بارے میں حساس ہوں، ان کو معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس طرح کا قدم اٹھانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد پہ جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان سے کہاں کہاں پر اس حوالے سے غفلت ہوئی اور اس حوالے سے غلطی ہوئی ہے۔